علمی پوائنٹ نمبر 4 آخری. ابھی چند دن پہلے کراچی کے ایک نورانی شکل والے بڑے با اخلاق سے مولانا، ان کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی جس میں انہوں نے بائی نیم میرا نام لے کے انجینئر محمد علی مرزا اپنی عوام، بریلوی عوام کو یہ اکسایا کہ آپ پورے ملک میں اس کے خلاف ایف آئی آر کرواؤ. یہ اس 5 اور 6 مئی کے انسیڈنٹ سے بھی 1-1.5 ہفتہ پہلے، یہ اصل میں شروعات ادھر سے ہوئی. مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ ان کو جواب دیں. میں نے کہا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوا تو ہم جواب دے دیں گے. وہ تو اب یہ مسئلے انہوں نے کھڑے کرنے شروع کیے تو اب میں اس پہ بول رہا ہوں. اس پہ انہوں نے کہا ان پہ ایف آئی آر کٹوائیں یا ان کو آمادہ کریں کہ ہم سے مناظرہ کریں، آمنے سامنے بیٹھیں، اور اس وقت تک ایف آئی آر کٹواتے رہے جب تک یہ آمنے سامنے نہ آ کے بیٹھیں. وہ میرے بھائیو، آپ آپس میں کیوں نہیں میچ کھیلتے ہو؟ فائنل میرے ساتھ کھیل لیتے. صدیوں سے تم لوگ آپس میں مناظرے کر رہے ہو، اینڈ پہ آپ لوگ یہ کہہ کے اٹھتے ہو کہ اگر یہ سامنے والا جھوٹا ہے تو ادھر ہی مر جائے، اور وہ کہتا ہے یہ جھوٹا ہے تو ادھر مر جائے. دونوں ہی زندہ رہتے ہیں، دونوں ہی جھوٹے ہیں. آج تک مناظرے سے کوئی رزلٹ نکلا ہے؟ مجھے کو بیچ میں گھسیٹ رہے ہو. تو مناظرے پر آمادہ کریں. اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ پاکستان کے قانون میں مناظرہ کرنا یہ جرم ہے. ہم نے تو یہ 8 پوائنٹ کا ایجنڈا پورا اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے دیا ہے، یہ بلکہ ان کو نیریٹو بنا کے دیا ہے. ہم سے تو انہوں نے ایک لائن پہ لکھوایا تھا کہ جی آپ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹیویٹی یہاں نہیں کرتے اکیڈمی میں، اور کوئی مناظرہ وغیرہ نہیں کرتے. تو میں نے موقع غنیمت جان کے ان کو پورا بنا کے دیا. یہ جتنے پولیس آفیسرز ہیں، جوڈیشری کے لوگ ہیں، اپنے وکلاء سے مشورہ کر کے میں نے یہ سب کچھ لکھا. تو سر یہ لکھے، یہ لکھا ہوا دیکھیں، اس کو تو امپلیمنٹ کریں. ایک ایک پوائنٹ اس کا اتنا امپورٹنٹ ہے. یہ ہم نے جمع کروایا تھا 17 جنوری 2018، 8 علمی پوائنٹ اسٹامپ پیپر کے اوپر. تو یہ کمال کی چیز ہے. یہ میں نے خود یعنی اس کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھا تاکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے علماء سو کے اوپر بھی جو یہ مناظروں کے چیلنج کرتے ہیں. تو وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں ان پہ ایف آئی آر کٹوائیں، وہ مناظرے پر مادہ کریں. اس کے لیے وہ یار آپس میں کرو، تم لوگوں نے کرنا تو، لیکن گورنمنٹ سے اجازت لے کے، اور اینڈ پہ فائنل میرے ساتھ کھیلنا. جب تم آپس میں مسئلے نہیں حل کر رہے تو سر میری تو نہ کوئی مسجد نہ کوئی چندہ بھوگ. ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ ہم نے آپ کی وہ قربانی کی کھال نہیں چرائی، کوئی صدقات کے پیسے، کوئی فطرانے کے، کوئی زکوٰۃ کے پیسے آپ کو اکٹھے نہیں کیے. موجہ مارو یار، نہ آج تک کسی کو کہ بند کرو، لیکن مجھے پتا ہے کہ بند ہو گیا آپ کے پاس، یہ مجھے پتا ہے. اس پہ میں یعنی دلی معذرت آپ سے کرتا ہوں. میں کسی کو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی کا دل آپ پہ مطمئن نہیں تو دوبارہ شروع کر دیں. میری کبھی یہ خواہش نہیں تھی کہ ایسا ہوتا، اور مجھے تو بالکل فرسٹ ہینڈ نالج ہے بڑے بڑے علماء کے ساتھ جو کروڑوں کے ان کو لاسز ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگ متنفر ہو گئے نا. تو اس کی وجہ سے ان کا غصہ جو ہے نا وہ کافی حد تک جسٹیفائی ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. عشاء کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں، تھوڑی سی گفتگو رہ گئی انشاءاللہ، باقی اذان عشاء کے وقت. ہاں جی جناب، اذان کے وقفے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا ایک نورانی شکل والے مولانا نے اپنی عوام کو یعنی بریلوی عوام کو اکسایا ہے کہ جی ایف آئی آر کٹواؤ اس کو. حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ 2017 کے اندر انہوں نے ایک نجی چینل پہ بیٹھ کے اعلانیہ یہ بات ہے کہ جو لوگ 11ویں دیتے ہیں وہ حلالی ہیں، اور جو 11ویں کو حلال نہیں سمجھتے، نہیں دیتے، وہ ہیں ڈیش ڈیش ڈیش. وہ غلیظ لفظ میں بولنا بھی نہیں چاہتا. تو سر آپ کو پتا ہے 11ویں کون کون نہیں دیتا؟ بریلویوں کے علاوہ جتنے فرقے ہیں، بریلویوں کو چھوڑ دیں، ان کے سوا سب کے سب 11ویں کو حرام سمجھتے ہیں. دیوبندی اسے بدعت کہتے ہیں، کروڑوں میں ہیں دیوبندی. اہل تشیع تو شیخ عبدالقادر جیلانی کو مانتے ہی ناسبی ہیں، تو 11ویں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ بھی کروڑوں میں ہیں. چلیں اہل حدیث جو ہیں وہ لاکھوں میں. کروڑوں لوگوں کو آپ نے کہا کہ یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا. ویسے آپ لوگوں کو کہتے ہیں جو کافروں کے بارے میں آیات ہیں مسلمانوں پہ نہیں لگانی چاہیے. یہ جو آپ لگا رہے ہیں بعد ذالک زنیم، گستاخ رسول کسی کو ڈکلیئر کر کے، یہ تو ولید ابن مغیرہ کے بارے میں تھی جو کافر تھا. کہتے ہیں نہیں وہ کافر ہو یا مسلمان جو بھی یہ کام کرے گا. تو سر کافر ہو یا مسلمان جو بھی شرک کرے گا پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ بتوں کے بارے میں آیتیں ہیں تو یہ فلاں کے بارے میں اس پہ فٹ ہوگی. بالکل میں ایگری کرتا ہوں، جسے فٹ اسے گفٹ. لیکن یہ آپ نے کیسے کنفرم کر لیا کہ آپ کے پاس وہی آئی ہے کہ کون شخص آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، کون حلالی ہے اور کون حلالی نہیں ہے؟ تو سر آج کی ڈیٹ میں وہ 2017 والی ویڈیو جس کے جواب میں میں نے اسی جو 178 مسئلہ میں جس کا میرا کلپ کاٹا گیا اس میں میں نے آپ کو جواب دیا تھا. 1 ملین سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں.
جس میں لکھا کہ یہ ان کا جو نورانی شکل والوں کا اہل حدیث کو جو ہے وہ ڈیش 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 کہنا. کروڑوں ایف آئی آر آپ کے اوپر بنتی ہیں. اب میں وہ 3 سال پرانا کلپ کاٹوں اور وہ جو میرا مسئلہ 178 ہے وہ بہت ایگریسو ہے عام لیکچر سے, لیکن اس کو آپ نے میدان جنگ کا لیکچر سمجھنا ہے علمی اعتبار سے, کیونکہ جس طرح وہ نجی چینل ایک چینل کو اوپر, ایک فرقے کو اوپر لا کے باقی سب کو نگیٹ کر رہا تھا, کاؤنٹر نیریٹو پھر اسی طریقے سے آنا, اس لیے وہ آپ کو اس میں جذبات ملتا ہے. اور میں نے وہ پورے کا پورا ان کا جو ایک نیریٹو تھا وہ کھاڑ کے پھینک دیا اللہ کے فضل سے کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں. کوئی مسئلہ نہیں ان کا چھوڑا. تو کروڑوں ایف آئی آرز کٹوائے ہم ان کے اوپر, کروڑوں ایف آئی آر, لاکھوں میں نہیں کروڑوں. تو پھر یہ کوئی طریقہ ہوگا؟ میں وہ یار علمی طریقے سے یار اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں, ٹھیک ہے ان سے مس ہینڈل ہو گیا مسئلہ, اور یہ اپنی عوام کو بھڑکا رہے ہیں کہ جو اس کے اوپر یہ کرواؤ, یہ کرو وہ کرو. یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایف آئی آر صرف آپ تک نہیں رہنی ہے, ان کے جو بزرگ ہیں نا انہوں نے تو ایسے ایسے غلیظ استعمال کیے ہیں الفاظ دوسرے فرقوں کے بارے میں کہ ان کے اوپر ایسی ایسی ایف آئی آر کٹ سکتی ہیں. اور وہ جو کتابیں ہیں وہ یہ لوگ چھاپ رہے ہیں, پرنٹنگ پریس کے اوپر ایف آئی آر بن سکتی ہیں. ان کے سارے مولویوں پہ, سارے مدارس کو ٹیکسٹ اکثر ہم عرض کرتے ہیں, دوبارہ عرض کر رہے ہیں. 1905 میں امام احمد بریلوی المتوفا 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری ان کی وفات ہوئی. 5 علماء دیوبند کو انکلوڈنگ اشلی تھانوی اور اس کے سوا 7 احمد غلام قادیانی کو بھی انہوں نے کافر ڈکلیئر کیا. انہوں نے 5 علماء پہ کفر کے فتوے لگائے اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, یہ سب کے سب لوگ مرتد ہیں. مرتد مین واجب القتل. تو یہ دیوبندیوں کو ایز اے فرقہ واجب القتل انہوں نے قرار دیا. تو کروڑوں دیوبندیوں کو واجب القتل قرار دیا حسام الحرمین نے, احمد بریلوی صاحب نے. اس کا ہم ایچ ڈی یعنی اس ریکارڈنگ کے اندر آپ کو اٹیچ بھی کر دیں گے جے پی جی, آپ دیکھ لیں. تو کیا کروڑوں ایف آئی آر حسام الحرمین, اور یہ حسام الحرمین چھاپی بھی الیاس قادری صاحب کی دعوت اسلامی والوں نے. تو ان پہ ایف آئی آر نہیں بنتی ہیں. سارے مدارس کو ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھا رہے ہیں. اور نام ہی دیکھ لیں حسام الحرمین, حرمین کی تلوار. اچھا, اس کے جواب میں پھر دیوبندی عالم سامنے آئے خلیل احمد سہارنپوری, جو فضائل اعمال والے شیخ زکریا کاندھلوی کے پیر ہیں. انہوں نے 1906 میں کتاب لکھی المحند علی المفند, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کو. المفند کہتے ہیں جس کا دماغ چل جائے, ایسا بابا سٹھیا جائے. اور وہ المفند کس کو کہا؟ احمد بریلوی صاحب. یہ تو علماء کی زبان ہے. یہ کہتے ہیں جی وہ پرانے علماء بڑے شیر و شکر تھے. سر وہ شیر و شکر نہیں تھے, وہ شیر و شکار تھے. دوسرے کو شکار کرتے تھے, کچھ شیر بنتے. کیسا پیرا ٹرم. یہ اگلے دن ہماری ویڈیو کے نیچے کسی نے کمنٹس کیے کہ سر شیر و شکر کی جگہ شیر و شکار تھے ایک دوسرے کے. المفند, المحند علی المفند, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے ساتھ. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا ہے, جس طرح کے انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے. 14ویں صدی کے مولویوں کو انہوں نے کہا رضی اللہ عنہم, اور ریزیمبلنس دی انبیاء کرام کے ساتھ. تو کروڑوں بریلویوں کو اور ان کے امام کو کہا ایک شیطانی لشکر ہے. تو یہ کروڑوں بریلویوں کی ایف آئی آر نہیں بنتی ہے دیوبندیوں کے اوپر, اور یہ ایز اے عقیدہ کتاب ہر مدرسے میں المحند علی المفند پڑھائی جاتی ہے. یہ وہ کتابیں جسے یہ بھاگ بھی نہیں سکتے. باقی انہوں نے کہا کہ یہ فضائل پہ ہے جی, وہ یہ تو ضعیف روایتیں ہیں جی, یہ تو لوکل عالم نے لکھی ہے. سر 35 علماء دیوبند کے سائن ہیں المحند پہ, انکلوڈنگ اشلی تھانوی صاحب کے. ان کے سگنیچرز باقاعدہ موجود ہیں کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے اور میں جو وہ اس کے ساتھ متفق ہوں اور اس کتاب کا فیض پہنچے. وہ آپ خود ان کو پتہ ہے سب کچھ. تو یہ کتنی ایف آئی آر بنتی ہیں, میں آپ کو صرف ایک ان کے گھر کی پکچر بتا رہا ہوں. اگر ہم ایف آئی آر کٹوانے پہ آ گئے تو سر کوئی نہیں بچے گا. اور آپ لوگ تو یہ جعلی چیزیں لے آتے ہیں نا, میں تو یہ سب کچھ پروو بھی کر سکتا ہوں جوڈیشل میں.
الحمدللہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں سپریم کورٹ سے لے کے نچلی کورٹس تک میرے اسٹوڈنٹس ہیں وکلاء ہیں. میرے لیے کسی بھی شہر کے اندر اس معاملے کو کوئی رٹ پٹیشن کو فائل کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. علماء کی زندگی حرام کروا سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا. ہم کہتے ہیں علمی ہے سارا معاملہ, لیکن خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس معاملے کو ایسی نہج کے اوپر لے جائیں کہ کسی دوسری طرف بات چل پائے. تو ہم یہ سچائی کی بات لے کے اٹھے ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ پرانی جو دعوتیں اٹھتی تھی نا وہ وقت کے ساتھ تھم جاتی تھی, کیونکہ لوگ شخصیات کے ساتھ جوڑتے تھے. ہم لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑتے جا رہے ہیں. کتابیں آج تک سے اس دعوت کو آپ نے عام دعوت نہیں سمجھا, کیونکہ اس میں کوئی بت نہیں کھڑا ہوا. لوگ کتابوں سے جڑے ہیں, مینز اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے ہیں. ہر گلی سے یہ نکلے گا ایک انجینئر, بلکہ ایک المحدث. انجینئر کو نا عربی میں کہتے ہیں المحدث. تو یہ المحدث علی المفندین, سارے سٹیاں ہوں گے اوپر. المحدث ہر جگہ سے نکلے. تو یہ آپ کام نہ کریں. ہم آپ کو بس ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نظر ثانی فرمائیں اپنے اوپر, یہ والا کام چھوڑ دیں. ہم بھی اپنے علمی دلائل رکھتے ہیں پبلک کے سامنے, آپ بھی رکھیں. یہ مقدمہ ہے, مقدمہ عوام کی عدالت. اس میں عوام فیصلہ کرے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جواب دیا, میں نے جواب دیا, یہ کام چلتا رہے. نہیں, میں نے ایک بات رکھی, آپ نے جواب دیا, دیٹس آل. میں نے کہا کہ جی آپ کے بزرگوں نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, اور یہ اسلام کی بنیاد کو اکھاڑتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ معرفت کی بات ہے, آپ کی بات کو فیصلہ کریں گے. میں نے کہا کہ جی آپ کے علماء نے, آپ کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والے کلمے کو انڈورس کیا ہے. آج تک دفاع پہ لیکچر کر رہے ہیں, بلکہ مناظرے کر رہے ہیں. تو یہ اسلام کے مخالف ہے, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. اس میں پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. دوسری چیز نماز قائم کرنا, تیسرا زکوٰۃ دینا, چوتھا جو ہے وہ استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا, اور 5ویں رمضان کے روزے. تو آپ کے بزرگوں نے تو یہ بنیادیں اکھاڑ دی ہیں. تو اب عوام خود فیصلہ کرے گی. اچھا کئی بھولی عوام کہتی ہے ایک دفعہ جب بھی سامنے بیٹھ کے نا ان بزرگوں کو اور ان کے علماء کو نا ان کی اصلیت پبلک کے سامنے کھول کے بیان کرتے ہیں. سر یہ آپ کام کر کے دیکھ لیں. کلمے کے اوپر تو ہر مسلمان مناظرہ کر سکتا ہے, آپ کلمے میں ان کے ساتھ مناظرہ کر لیں, یہ اس کو بھی ڈیفینڈ کریں. تو پھر ہمارے ایمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے کوئی اس طرح کے غلط کلمے کو انڈورس کر رہا ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان پہ کتنا امتحان ہے. تو بہتر ہے اسے علمی ڈسکشن کریں. اور میں اس دعوت حق سے جڑے ہوئے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا, کسی پہ غصہ نہ کریں. بس جھوٹے کے نیچے لکھ دیا کریں لعنت اللہ علی الکاذبین, سورہ آل عمران آیت نمبر 61. پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو ساتھ لکھ دیا جائے کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہے. کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین, لیکن خدا کا لفظ اپروپریٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین بھی تو خدا کی شناخت کے لیے ہے. ان کو چوٹ ہی اس وقت کرتا ہے, چوٹ اس اعتبار سے کہ یہ سوچنے مجبور ہوتے ہیں یار ہم کس خدا کو مان رہے ہیں. خدا تو سب کا ایک ہے, لیکن اس خدا کو جس کوالٹیز کے ساتھ آپ مان رہے ہیں نا وہ نہیں ہے جو کتابوں میں کہتے ہیں اس نے 2 خدا بنائے. تو خدا ایک ہی ہے, آپ نے 2 بنائے کوالٹیز کے پوائنٹ. اور دوسرا شے لکھ دیا کہ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن صوفیاء بھی اسلام کو فالو کر رہے ہیں, بریلوی بھی, دیوبندی بھی, اہل حدیث بھی, شیعہ بھی, حنفی شافعی مالکی حنبلی, سارے کے سارے. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور ہے. اس کا ایک وقت نہیں چاہیے, اس کا ایک اپنا ہی وقت کا جہاں, وہ آپ کو پتہ ہے کلپ وائرل ہوا. تو اور جب یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو یہ مشورہ لکھیں گے, ایک دن آئے گا آپ کے اندر سے بات ہوگی کیا کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتاب. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے معاف کر دے, ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ.